فضائل قرآن۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم قرآن شریف کے بارے میں بات کریں گے اور خاص کر ان لوگ کے بارے میں بات کریں گے جو تھوڑا بہت کچھ علم حاصل کرتے ہیں اور پھر قرآن کے معانی بیان کر لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں کتاب آپ کو کیا کہتا ہے، دین آپ کو کیا کہتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ ضرور سنیں، اسے سننے اور دیکھنے میں ہماری کافی زیادہ کامیابی ہے۔ معزز سامعین کرام، اہل فن نے تفسیر کے لیے 15 علوم پر مہارت ضروری بتلائی ہے، یعنی قرآن کے معنی نکالنے کے لیے 15 علوم پر مہارت ضروری بتلائی ہے وقتی ضرورت کی وجہ سے۔ مختصراً عرض کرتا ہوں جس سے معلوم ہو جائے گا کہ بطن کلام پاک تک رسائی ہر شخص کو نہیں ہو سکتی۔ اول علم آپ کے پاس لغت کی ہونی چاہیے، جس سے کلام پاک کے مفرد الفاظ کے معنی معلوم ہو جائیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو جائز نہیں کہ بدون معرفت لغات عرب کے کلام پاک میں کچھ لب کشائی کرے، اور چند لغات کا معلوم ہو جانا کافی نہیں، اسی لیے کہ بسا اوقات لفظ چند معانی میں مشترک ہوتا ہے اور ان میں سے ایک دو معانی جانتا ہے اور فی الواقع اس جگہ کوئی اور معنی مراد ہوتے ہیں۔ دوسرے، نحو کا جاننا ضروری ہے۔ دوسرے علم کون سا ضروری ہے؟ تو دوسرے نمبر پر ہے نحو کا جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ اعراب کے تغیر و تبدل سے معنی بالکل بدل جاتے ہیں اور اعراب کے معرفت نحو پر موقوف ہے۔ تو دوسرے نمبر پر ہوگی نحو۔ تیسرے نمبر پر کون سا علم ضروری ہے قرآن کے معنی نکالنے کے لیے، اس کے معنی کسی کو بتلانے کے لیے؟ تیسرے نمبر پر ہے صرف کا جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ بنا صرف اور صیغوں کے اختلاف سے معنی بالکل مختلف ہو جاتے ہیں۔ بنا اور صیغوں کے اختلاف سے معنی بالکل مختلف ہو جاتے ہیں۔ ابن فارس رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جس شخص سے علم صرف فوت ہو گیا، اس سے بہت کچھ فوت ہو گیا۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ عجوبات تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کلام پاک کی آیت یوم ندعو کل اناس بامامہم ترجمہ جس دن کہ پکاریں گے ہم ہر شخص کو اس کے مقتدا اور پیش رو کے ساتھ، اس کی تفسیر صرف کی نواقفیت کی وجہ سے یہ کی کہ جس دن پکاریں گے ہر شخص کو ان کے ماؤں کے ساتھ۔ امام کا لفظ جو مفرد تھا اس کو اموں کی جمع سمجھ گیا، اگر وہ صرف سے واقف ہوتا تو معلوم ہو جاتا کہ اموں کی جمع امام نہیں آتی۔ چوتھے نمبر پر علم ضروری ہے اشتقاق کا جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ لفظ جبکہ دو مادوں سے مشتق ہو تو اس کے معنی مختلف ہوں گے، جیسے کہ مسیح کا لفظ ہے کہ اس کا اشتقاق مسح سے بھی ہے، جس کے معنی چونے اور تر ہاتھ کی کسی چیز پر پیرنے کی ہے، چونے اور تر ہاتھ کسی چیز پر پیرنے کی ہے، اور مساحت سے بھی ہے جس کے معنی پیمائش کے ہے۔ پانچویں نمبر پر علم معانی کا جاننا ضروری ہے، جس سے کلام کی ترکیب معانی کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہے۔ چھٹے نمبر پر علم بیان کا جاننا ضروری ہے، جس سے کلام کا ظہور و خفا، تشبیہ و کنایہ معلوم ہوتا ہے۔ ساتویں نمبر پر علم بدیع، جس سے کلام کی خوبیاں تعبیر کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہے۔ یہ تینوں فن علم بلاغت کہلاتے ہیں، مفسر کے اہم علوم میں سے ہے، اس لیے کہ کلام پاک جو سراسر اعجاز ہے، اس سے اس کا اعجاز معلوم ہوتا ہے۔ آٹھویں علم قرات کا جاننا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ مختلف قراتوں کی وجہ سے مختلف معنی معلوم ہوتے ہیں اور بعض معنی کی دوسرے معنی پر ترجیح معلوم ہو جاتی ہے۔ نویں نمبر پر علم عقائد کا جاننا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ کلام پاک میں بعض آیات ایسی بھی ہے جن کے ظاہری معنی کا اطلاق حق سبحانہ و تقدس پر صحیح نہیں، اس لیے ان میں کسی تعویل کی ضرورت پڑے گی، جیسے کہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ 10ویں نمبر پر اصول فقہ کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ جس سے وجوہ استدلال و استنباط معلوم ہو سکیں۔ 11ویں نمبر پر اسباب نزول کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ شان نزول سے آیات کے معنی زیادہ واضح ہوں گے، اور بسا اوقات اصل معنی کا معلوم ہونا بھی شان نزول پر موقوف ہوتا ہے۔ 12ویں نمبر پر ناسخ و منسوخ کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ جزیات کے احاطہ سے کلیات پہچانے جاتے ہیں۔ 14ویں نمبر پر ان احادیث کا جاننا ضروری ہے جو قرآن پاک کی مجمل آیات کی تفسیر واقع ہوئی ہے۔ ان سب کے بعد
15واں وہ علم وہبی ہے جو حق سبحانہ و تقدس کا عطیہ خاص ہے اپنے مخصوص بند کو عطا فرماتے ہیں، جس کی طرف اس حدیث شریف میں اشارہ ہے، من عمل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم يعلم، جبکہ بندہ اس چیز پر عمل کرتا ہے جس کو جانتا ہے تو حق تعالی شانہ ایسی چیزوں کا علم عطا فرماتے ہیں جن کو وہ نہیں جانتا۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں نے یہ سیکھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ تھوڑا بہت علم کر کے، تھوڑا بہت عربی زبان جان کر قرآن شریف کا معنی نکالتا ہے، قرآن شریف تفسیر دیکھ کر، اس کو اردو آتی ہے، اردو کا تفسیر دیکھ کر پھر قرآن شریف کا معنی نکالتے ہیں کہ فلاں جگہ میں قرآن شریف یہی کہتا ہے، فلاں جگہ میں قرآن شریف میں ایسا ہے۔ لیکن معزز سامعین کرام، علماء اور علماء کرام سے جان کر بغیر اپنے آپ سے کوئی بات نہیں نکالنا۔ تو معزز سامعین کرام، علماء کے بغیر یعنی جو بھی آیت قرآن شریف کی معنی آپ کو علماء نے نہیں بتائے اور آپ کو اب خود علم نہیں ہے تو خود قرآن شریف کے معنی نہیں نکالنا چاہیے، کیونکہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 15 علوم پر مہارت ضروری بتلائی ہے، 15 علوم پر۔ پھر اگر آپ تھوڑا بہت معنی جان کر خود معنی بتلاتے ہیں تو قرآن مجید کے الفاظ کے بہت سے زیادہ معنی نکالے جاتے ہیں، تو آپ کون سا معنی نکالیں گے وہ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں نے دیکھا۔ تو معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔